اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا آئیڈیا ڈیولپ ہوا، سے کوئی تعلق کسی سعودی کے ساتھ نہیں۔ تربیت سے مراد دعا قنوت یاد کرانا نہیں تھا، بلکہ ان میں لیڈرشپ ٹیلنٹ پیدا ہو۔ شرط یہ تھی کہ جو کوئی بھی آئے گا وہ کم از کم 1 ہفتے قیام کرے گا، تقریر نہیں فرمائے گا۔ اور 3 ماہ رہنے کے بعد جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ان میں سے کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، اور وہ ساتھ رہے، ساتھ کھانا کھایا، ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھیں۔ اور وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں قرآن پڑھاؤں گا کسی عالم دین سے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن کیا پاکستان نے 75 سال میں نوجوانوں کو کوئی ایسا شخص دیا ہے جو ہو سکتا تھا، اسے آپ نے بہت گہرا دفن کر دیا۔ I myself teach 6 hours in every semester. No vice chancellor to my knowledge even teaches 1 hour in any university in Pakistan. گزشتہ 20-25 سال پاکستان کے ایسے رہے ہیں جس میں جو نوجوان پیدا ہوئے ہیں انہیں اول تو یہ نہیں معلوم یہ ملک بنا کیوں۔ چونکہ بل گیٹس ڈراپ آؤٹ تھا، میں بھی ڈراپ آؤٹ ہو جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے نا۔ ان سب نے مل کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ بہت بیوقوف ہیں یہاں بیٹھے ہوئے، بہتر ہے کہ نکلیں اور جا کر کہیں پہ ملک کے باہر قسمت آمائیں کریں، وہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ سیئرس ٹاورز شکاگو کے اندر، اسپیگٹی ہائی ویز کیلیفورنیا کسی گورے کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس بے شمار وسائل موجود ہیں، بے شمار کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا ریزروائر کول کا ہو اور آپ لوڈ شیڈنگ کریں ملک کے اندر، تو آپ سے بڑا نااہل کون ہو سکتا ہے؟ آپ دودھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، 5ویں ایکسپورٹر ہیں آپ دودھ کے، اور آپ کے بچے دودھ نہ پیتے ہوں ملک کے اندر اور ان کے رنگ پیلے ہوں، آپ سے بڑا مجرم کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا بھی آپ نے ذکر کیا، میری پیدائش دہلی کی ہے، لیکن اوریجنلی میرے والد کا تعلق پنجاب سے تھا، اور وہ ایک علمی اور سیاسی شخصیت تھے۔ مسلم لیگ کے کونسلر تھے، اور ان کے ادبی مضامین نگار میں، ترجمان قرآن میں طبع ہوتے رہے۔ دہلی میں ہمارا قیام قرول باغ کے علاقے میں تھا، جہاں سے دہلی میں فسادات کا آغاز ہوا، اور ظاہر ہے اس وقت میں بمشکل 2.5-3 سال میری عمر تھی، لیکن ابھی تک اگر میں ریکال کروں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب صورتحال تھی۔ یعنی ہم لوگ گھر میں اپنے موجود تھے، اچانک میرے ماموں نے آ کر کے یہ بات کہی کہ آپ لوگ فوراً نکلیں گھر سے، فساد شروع ہو گیا ہے اور یہاں پہ نہیں رک سکتے۔ تو جس حال میں بیٹھے ہوئے تھے اسی حال میں وہاں سے نکل گئے، حتیٰ کہ ہم نے اپنی گاڑی بھی استعمال نہیں کی، اور ان کا نہیں، آپ تانگا لیں اور لے کر کے اس کے اوپر یہاں سے جائیں، کیونکہ گاڑیوں کو حملے کر رہے ہیں، اس کو جلا رہے ہیں۔ تو وہاں سے ہم ایک قریب کا علاقہ تھا بڑا ہندو راؤ، جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی کافی گھنی تھی، تو وہاں ہم چلے گئے، شاید 1 دن وہاں قیام کیا۔ اور اس کے بعد پھر جو پرانا قلعہ دہلی کا تھا وہاں پر بندوبست کیا گیا تھا ان لوگوں کے لیے جو ڈسپلیس ہوئے ہوں، تو وہاں پہ ہم منتقل ہو گئے۔ اس عرصے میں والد صاحب کوشش کرتے رہے، اور انہیں 4 یا 5 ٹکٹ ملے ہوائی جہاز کے، تو اس میں اور میرے 2 بھائی اور میری خالہ، ہم لوگ بائی ایئر لاہور آ گئے۔ تھوڑے عرصے کے بعد میرے والد اور والدہ اور بڑے بھائی وہ بھی آ گئے۔ لاہور میں ہمارا قیام مسلم ٹاؤن میں رہا، وہاں پہ بڑی اس وقت آبادی بہت کم تھی، بہت پرفضا جگہ تھی، قریب نہر تھی، تو اور اس کے قریب ہی ایک
فلم ساز کمپنی بھی تھی جہاں پہ وہ شوٹنگ یا کیا کرتے تھے. تو بہرحال بہت ہی اس وقت یہ کہنا مشکل ہے کہ میرے کیا خیالات تھے اس وقت. لیکن میری تعلیم باقاعدہ کراچی ہی میں ہوئی اور سندھ مدرسے میں نے تعلیم حاصل کی. تعلیم کے دوران شوق پیدا ہوا ادبی تحریرات کو پڑھنے کا، اور اس میں شاید ہی کوئی اردو ادب کا ایسا مشہور فرد ہو جس کا مطالعہ نہ کیا ہو. میں شاید چھٹی جماعت میں ہوں گا تو ہم نے ایک وال پیپر نکالا اسکول کے اندر، اور اس میں مختلف کہانیاں افسانے لکھ کر کے، اور وہ دیوار پہ بڑے اچھے اس میں اشعار بھی، بعض اوقات لطیفے بھی. بعد میں وہی چیز پھر تبدیل ہو گئی، بعض رسالوں سے وابستگی اس میں لکھنا. اور کالج کے اندر میری تعلیم سندھ مسلم کالج میں ہوئی، ایس ایم کالج کراچی میں. اور وہاں کا ماحول اس وقت تو بڑا پرسکون تھا، لیکن میرے ہوتے ہوئے حالات میں تبدیلی ہوئی، اور جو ہمارے یونین وغیرہ کے مواقع ہوتے تھے اس میں وہ وائلنس شروع ہو گیا جو بعد میں عروج کو پہنچا. لیکن اس وقت تک وہ ادب کے دائرے میں تھا. ایسا نہیں تھا کہ جو کوئی جہاں مل گیا آپ نے جھگڑا شروع کر دیا. صرف جو قائدین کہلاتے تھے وہ بھی ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے. تو کالج کے اندر میں خاص طور پر ادبی نشستوں سے وابستہ رہا، اور کالج کے میگزین کا مدیر بھی رہا، اور کالج کی ڈبیٹنگ ٹیم کا بھی حصہ رہا. میں نے اپنی پہلی انٹر کالجیٹ ڈبیٹ اب یاد نہیں کالجی کے زمانے میں کی. تو ایک جانب میں تھا شاید ایوان کی حمایت میں، اور ایوان کی مخالفت میں ایک اور نوجوان تھے جو مجھ سے جونیئر تھے، لیکن وہ بعد میں سیاسی رہنما بنے، معراج محمد خان پیپلز پارٹی کے بڑے نمایاں لیڈر شمار کیے گئے. تو ہم دونوں نے ایک ساتھ ہی ڈبیٹ کا گویا کہ آغاز کیا. کراچی یونیورسٹی میں نے اسلامک ہسٹری میں ماسٹرز کیا، اور اس کے 1-1.5 ماہ کے اندر ہی یونیورسٹی نے مجھے انگیج کر لیا، کیونکہ جو وائس چانسلر تھے اس زمانے میں ڈاکٹر اشتاق قریشی صاحب، وہ اکثر ہم ان کو بلاتے تھے مختلف تقریبات کے اندر. تو ان کا اندازہ یہ ہوگا کہ شاید میں کچھ زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. تو ہمارے جو ڈین تھے اور ہیڈ تھے ڈاکٹر صدیقی صاحب، وہ ان کے پاس گئے کہ بھئی یہ 2 طلبہ ہیں جنہوں نے ٹاپ کیا ہے، اور ان میں سے میں چاہتا ہوں فلاں صاحب جو ہیں انہیں میں لے لوں ٹیچنگ میں اور فلاں صاحب کو ریسرچ میں. انہوں نے کہا نہیں، آپ انیس کو لیں ٹیچنگ میں، ان کو آپ ریسرچ میں لے لیں. ظاہر ہے ڈین صاحب کیا کہتے، جو کہنا تھا وہ کیا انہوں نے. اس طرح سے تعلیم کا آغاز شروع ہو گیا. میں نے کوئی 6 سال تک وہاں پڑھایا. اس کے بعد مجھے ایک آفر ملی ٹیمپل یونیورسٹی پنسلوینیا سے، اسکالرشپ، فل اسکالرشپ. تو اسے میں نے پھر اویل کیا، اور وہاں سے پی ایچ ڈی کرنے کے بعد کچھ عرصے اسی یونیورسٹی میں ٹیچنگ اسسٹنٹ کے طور پر کام کیا. اور پھر نارتھ کیرولائنا میں ایک سرکاری یونیورسٹی تھی ایپریشن اسٹیٹ یونیورسٹی، جہاں پر بطور اسسٹنٹ پروفیسر کے میں انگیج ہو گیا. یہ کوئی 10-12 سال کا عرصہ ہے جس میں ٹیمپل میں اور ایپریشن اسٹیٹ یونیورسٹی میں نے پڑھایا. لیکن اس زمانے میں کچھ چیزیں ایسی رہیں جو میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوئیں.
جب میں پی ایچ ڈی کر رہا تھا اس وقت بھی روز اول سے جب میں وہاں پہنچا ہوں تو ہم نے کوشش کی کہ جو لوگ ٹیمپل یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی پینسلوینیا میں جو بالکل قریب تھی ایک ہی شہر میں، تو جو وہاں پہ نوجوان تھے مختلف ممالک کے، ان سے کوئی رابطہ ہو، اس میں کوئی ایسی شکل بنے کہ جمعے کی نماز کا اہتمام ہو جائے، کوئی سرگرمیاں ہو جائیں، تو وہاں کی ایم ایس اے ہم نے آرگنائز کی اور ٹیمپل میں پہلی مرتبہ جمعے کی نماز کا آغاز کیا۔ وہاں پہلے ہوتی تھی پینسلوینیا میں۔ پھر ہم نے یہ سوچا کہ یہ جو لوگ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں اور جو پڑھا رہے ہیں، یہ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور پڑھا رہے ہیں، اس کا ماخذ اور سورس کیا ہے؟ اگر آپ سوشل سائنس پڑھا رہے ہیں، فرض کیجئے سوشیولوجی، سائیکالوجی، اکنامکس، تو سوشیولوجی میں آپ شروع کرتے ہیں ویبر سے، آتے ہیں ڈرکہائم، ٹالکوٹ پارسن، دیگر افراد، وہاں آپ شروع کرتے ہیں ایڈم اسمتھ سے، پھر آگے چلے آتے ہیں آپ جان مینیرڈ کینز ہو، یا پھر آپ کے پال سیملسن ہو، یا اور بے شمار حضرات ہوں، جو کچھ انہوں نے تصور دیا ہے معاشیات کا وہی آپ پڑھتے ہیں۔ نفسیات میں آپ سیگمنڈ فرائڈ ہو، بی ایف اسکنر ہو، یا کارل یونگ ہو، یا کوئی بھی ہو، جو بھی وہ تصور پیش کرتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے اور اسی پر تحقیق کرتے ہیں۔ اور ان سب کی جو بنیاد ہے وہ یا تو تجربہ ہے یا اسپیکولیشن ہے۔ اس کے مقابلے میں اسلام جو ہمیں علم دیتا ہے اس کی بنیاد وہی ہے۔ تجرباتی علم اور اسپیکولیٹو نالج دونوں بڑے محدود ہیں اور ان کے اندر بہت داخلیت پائی جاتی ہے، سبجیکٹیوٹی، حتیٰ کہ وہ تجربات بھی جو کہے جاتے ہیں کہ امپیریکلی کیے جا رہے ہیں، ان کا بھی ایک پرسپوزیشن ہوتا ہے جس کے تحت آپ کام کرتے ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ آپ کا ایک بیسک ایزمپشن ہے، وہ ایزمپشن کس بنیاد پہ ہوتا ہے؟ اس بنیاد پہ کہ ایکس کی تھیوری یہ ہے، وائی کی تھیوری یہ ہے، اور اس کی بنیاد پہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اور تو گویا امپیریکل سائنسز بجائے خود قطعیت، سرٹینٹی کا مقام نہیں رکھتے۔ اس کے مقابلے میں وحی الہی ٹرانسینڈنٹ ہے، وقت زمانے کی قید سے آزاد ہے، سبجیکٹیو نہیں ہے۔ کوئی وحی ہمارے علم میں نہیں ہے اللہ کے نبی نے کسی نے یہ کہا ہو کہ مجھے رات کو یہ خیال آیا اور میرا خیال ہے تمہیں کرنا چاہیے۔ اسے خیال جو بھی آئے وہ اس کا خیر اس سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک ایک فرشتہ آ کر کے اس سے یہ نہ کہے کہ تمہارا رب یہ کہتا ہے، وہی بات وہ پہنچاتا ہے، جس کا مطلب یہ کہ وہ سبجیکٹیو نہیں ہے، آبجیکٹیو ہے۔ اس ایزمپشن پر ہم نے پھر کام شروع کیا اور 1972 میں ایک ادارہ قائم کیا، ایسوسیشن آف مسلم سوشل سائنٹسٹ۔ میں اس کا بانی سیکریٹری جنرل تھا، بعد میں اس کا پریزیڈنٹ بھی رہا، 10 سال تک اس سے میرا تعلق رہا، آئندہ آنے والے 10 سالوں میں۔ اور اس عرصے میں ہم نے شمالی امریکہ، کینیڈا اور دنیا کے دیگر مقامات پر ہی جہاں کہ ہماری پہنچ ہو سکتی تھی، جو لوگ عمرانی علوم میں کام کر رہے تھے، معاشیات ہو، نفسیات ہو، سیاست ہو، تاریخ ہو، فلسفہ ہو، دیگر موضوعات ہو، ان کو ایکسپلور کیا اور ان کے ہم نے ڈسکشن گروپس بنائے، سیمینارز آرگنائز کیے،
اور ان سیمینارز کی جو پروسیڈنگز تھیں انہیں ہم نے پرنٹ کیا اس زاویے سے کہ سوشیولوجی کی بنیاد اسلامی کیا ہونی چاہیے، نفسیاتی کیا ہونی چاہیے، معاشرت کیا ہونی چاہیے. تو یہ جو ایسوسیشن تھی اس نے پھر بعد میں ایک جرنل بھی نکالا جو آج تک نکل رہا ہے، ایجز کے نام سے، امریکن جرنل اسلامک اسٹڈیز. یہ اس کے اندر وہ مضامین جو کانفرنس میں تباوت لوگ پیش کرتے تھے یا جنہیں ہم بعد میں ڈیولپ کرواتے تھے. تو ایسے ہی اس زمانے میں ہم نے ایک اور ادارہ قائم کیا جس کا تعلق اس سے تھا کہ جو مسلمان وہاں پر پائے جاتے ہیں ان کے جو سینٹرز ہیں انہیں آپس میں لنک کیا جائے. نارتھ امریکن اسلامک ٹرسٹ کے نام سے یہ ادارہ قائم ہوا جو آج تک قائم ہے. ایم ایس اے جو کالجز کی یونیورسٹیوں کی حد تک محدود تھی اس نے گرو کیا اور اسلامک سوسائٹی آف نارتھ امریکہ کے نام سے ہم نے ادارہ قائم کیا. اسنا، یہ بات ہے 78-79 کی. اور اس سے کچھ پہلے ایک اور ادارہ جس کا نام اکنا ہے، اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، جس کے اندر بیشتر وہ لوگ تھے جو پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے لیے وہ ایک ادارہ. تو یہ مختلف ادارے اللہ کا شکر ہے ان کو بنانے کا موقع ملا اور ان کی مرکزی قیادت کے اندر شامل رہا. اس دوران میں یہاں پر اسلام آباد میں اسلامی یونیورسٹی کا آئیڈیا ڈیولپ ہوا، جو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو کہ شاید کوئی سعودی آئیڈیا ہوگا، سے کوئی تعلق کسی سعودی کے ساتھ نہیں. یہ مسلم فارن منسٹر کی کانفرنس کے اندر پروپوزل آیا جو میرے بڑے بھائی پروفیسر خورشید نے پیش کیا اور وہاں پر اس پہ گفتگو ہوئی اور یہ طے ہوا کہ اس خطے میں ایک یونیورسٹی قائم کی جائے. تو 80 میں اس پر کام شروع ہوا اور 80 میں انہوں نے ایک کانفرنس کال کی جس میں مجھے بھی مدعو کیا گیا مضامین پڑھنے کے لیے. اس میں میں نے 2 سیشنز کو چیئر کیا اور اپنا مقالہ بھی پیش کیا. اسی کے اندر AK بروئی صاحب مرحوم جو وزیر تھے اور ریکٹر تھے ڈیزگنیٹ اس یونیورسٹی کے، انہوں نے اپنے گھر پہ دعوت دی کہ میں چاہتا ہوں آپ کھانا میرے ساتھ کھائیں، اور یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے یہاں آ جائیں اور آ کے یونیورسٹی میں جو شعبہ آپ چاہتے ہوں، اگر آپ چاہتے ہوں ایجوکیشن، ہسٹری، اسلامک اسٹڈیز، وچ ایور، اس کو بلڈ کریں. وال گفتگو پر میں چلا گیا واپس. پھر ان کا پیغام آیا کہ یو مسٹ جوائن ایز ارلی ایز پاسبل. سو آئی وائنڈ اپ فرام دیر اور اسلام آباد آ گیا. یہاں پر اسلامی یونیورسٹی کا آغاز تھا. یہ جو عمارت آپ دیکھتے ہیں فیصل مسجد کی، اس کی بنیادیں اوپر آئی تھیں، مکمل نہیں ہوئی تھی. اسی E11 کے ایریے میں ہم نے ایک بنگلہ اور یہ جو کہلاتا ہے آپ کا 6 روڈ، اس کے پاس ایک بلڈنگ لے کر کے وہاں پہ ہاسٹل اور یہاں پر تدریس شروع کر دی. پھر آہستہ یونیورسٹی بنتی گئی اور ہم وہاں پر منتقل ہوتے گئے. تو پوری یونیورسٹی میرے سامنے بنی اور خود مسجد کی تعمیر کی بھی جو میٹنگز ہوتی تھیں صدر صاحب کی صدارت میں، اس میں اکثر مجھے بیٹھنے کا موقع ملتا تھا کہ کیا چیزیں ہونی چاہیے، کیسے ہونی چاہیے. تو یہ جو اسلامی یونیورسٹی ہے اس کی فیکلٹی جو آج بھی کہلاتی ہے اصول الدین، میں اس کا بانی ڈین تھا.
اسی زمانے میں نے ایک پروجیکٹ ڈیولپ کیا جس کی بنیاد میرا امریکہ کا تجربہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ لیڈرشپ مسلمانوں کی اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب آپ نوجوانوں کو یکجا کریں اور انہیں آپ کسی سچویشن میں رکھیں بجائے تقاریر کرنے کی۔ تو اس کانسیپٹ پہ ہم نے ایک پروجیکٹ بنایا، اس کا نام تھا دعویٰ اکیڈمی۔ بظاہر اس کا عنوان یہ کہتا ہے کہ گلیوں میں جا کے لوگوں سے پوچھئے کلمہ آتا ہے نہیں آتا۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا، اس کا مقصد یہ تھا کہ کنٹینیوئنگ ایجوکیشن کا پروگرام بنایا جائے جس کے اندر نوجوان بھی اور پروفیشنلز بھی تربیت پا سکیں۔ تربیت سے مراد دعا قنوت یاد کرانا نہیں تھا، بلکہ ان میں لیڈرشپ ٹیلنٹ پیدا ہو۔ تو یہ اس کے کوئی ہم نے 30-32 پروگرام ڈیولپ کیے۔ کچھ پروگرام تھے نوجوانوں کے لیے، جس میں میرے امریکہ کے دوران قیام میں جو میری ایکٹیویٹیز تھیں مختلف ملک میں ملک کے باہر بہت سے سفر کیے، بہت سے مقام میں شرکت کی، اس کی بنا پہ روابط موجود تھے پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، افریقہ میں، نارتھ امریکہ میں۔ تو ان کے ذریعے ہم نے یہ کہا کہ ہمیں آپ یہ بتائیے کہ جو فلپینس میں یا نائجیریا میں یا ساؤتھ امریکہ میں ایک اسلامک سینٹر ہے، اس کے اندر کوئی نوجوان ایسا جو انوالو بھی ہو اور لرن بھی کرنا چاہتا ہو۔ ہم اس میں انٹرسٹ نہیں تھے کہ جو حضرات شیخ کہلاتے ہیں، لیڈر ہیں، ان کو ہم لے کر کے آئے۔ تو ان کے نامنیشن ہم نے منگوائے، ان کے سی وی پہ غور سے دیکھا کہ وہ اس کا کیا معیار ہے، اور اس میں سے لوگوں کو منتخب کر کے 1983 میں ہم نے پہلا بیچ ٹریننگ کا بنایا۔ ڈونگا گلی میں ایک ہوٹل کرائے پہ لے کر کے وہاں ان کو لے گئے پورے 1 مہینے۔ لیکن اس کے اندر یہ نہیں تھا کہ ان کو ہم لیکچر دیں، بلکہ ان سے ہم نے جابس کروائے مختلف، کہ آپ کس طرح سے جمعہ کا خطبہ دیں گے، نماز پڑھائیں گے، کس طرح سے آپ یو این کے کسی دفتر میں جا کر کے ایک قرارداد پیش کریں گے، کس طرح آپ ایک پروٹیسٹ آرگنائز کریں گے، کس طرح سے آپ ایک نیوز لیٹر نکالیں گے۔ مختلف پروجیکٹس ان کو دے کر کے ان سے وہ کروا کر کے ہم نے دیکھا کہ یہ، اور کس طرح آپ تقریر کریں گے، اس میں کیا اصول ہیں، کیا کرنا چاہیے۔ تو اور اس کے لیے میں نے انگیج کیا ان لوگوں کو جو اپنی اپنی فیلڈ کے اندر محض پی ایچ ڈی نہیں بلکہ تجربہ رکھتے تھے، اور ایسے لوگوں کا تلاش کرنا آسان کام نہیں ہے آج بھی، لیکن اللہ کی مہربانی ہے کہ اس نے کام لیا۔ تو مصر سے، جارڈن سے، سوڈان سے، امریکہ سے، کینیڈا سے، جہاں جہاں سے میری واقفیت تھی، اور جو لوگ مختلف شعبوں کے اندر مہارت رکھتے تھے، انہیں ہم نے، شرط یہ تھی کہ جو کوئی بھی آئے گا وہ کم از کم 1 ہفتے قیام کرے گا، تقریر نہیں فرمائے گا، کیونکہ میرا کانسیپٹ یہ تھا کہ جب تک آپ ایک شخص کے ساتھ رہیں نہیں، ساتھ ناشتہ نہ کریں، تبادلہ خیال نہ کریں، تقریر بڑی دھواں دار ہوگی، بڑا پسند آئے گی، لیکن اس کو چلا جائے گا وہ کر کے، وہ کب تک یاد رہے گی آپ۔ لیکن اگر آپ ساتھ رہتے ہیں تو جو یوتھ ہم لے کے آتے تھے، دے ہیو ٹو انٹریکٹ، اس کے لیے ہم نے گروپس بنائے، گروپ میں ڈائنامکس کے تحت وہ ملیں جلیں، سب چیزیں کریں۔ اٹس اے لانگ اسٹوری۔ خیر، تو یہ اس طرح کے ہم نے کوئی 32 پروگرام سال کے، مجھے نہیں علم میرے ملک کی کوئی بھی اکیڈمی، اور شاید ہی کوئی اکیڈمی جہاں نہ گیا ہوں میں،
ISI کی اکیڈمی ہو یا وہ اسٹاف کالج ہو یا وہ کیڈٹ کالجز ہوں ہمارے اسرائے امیر کا ہو، یہاں کا ہو، وہاں کا ہو. I have been to all of these places and universities as well. But I'm not aware of NIPAs where I have been lecturing کہ وہ سال میں 30 پروگرام کرتے ہوں. وجہ یہ تھی کہ اس میں نہ تو مجھے اوور ٹائم چاہیے تھا، نہ سرٹیفکیٹ چاہیے تھا، بلکہ میری خواہش تھی کہ میں جو کچھ سیکھ کے آیا ہوں وہ میں ڈسیمینیٹ کر سکوں. اور اس کے لیے ظاہر ہے جب تک میرے خاندان کا تعاون نہ ہو نہیں ہو سکتا. بچے بہت چھوٹے تھے، کوئی 2 سال کا، کوئی 3 سال کا، کوئی 4 سال کا. اس کے ساتھ آپ اگر پورے 1 مہینے گھر سے باہر رہیں، پہاڑیوں میں، وہ یہاں پر ہوں، تو یو کین تھنک آف دا سچویشن. بٹ الحمدللہ آئی واز ایبل ٹو کوپ ود اٹ اینڈ وی آر ایبل ٹو ڈو دیز پروگرامس سکسیزفلی. یہ پروگرام اہل قلم کے لیے تھے، یہ پروگرام اطباء کے لیے تھے، یہ پروگرام لائرس کے لیے تھے، یہ پروگرام صحافیوں کے لیے تھے، یہ پروگرام یوتھ کے لیے تھے جو انٹرنیشنل لیول پر آسٹریلیا سے لے کے اور کینیڈا کے آخری کونے تک جہاں سے بھی وہ آنے والے ہیں. اور یہ پروگرام ان کے لیے بھی تھے جو مساجد کے ائمہ اور خطیب، جو ہمارے سمجھے جاتے ہیں کہ وہ سب سے مشکل مخلوق ہے جسے آپ کس طرح ہینڈل کریں، یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. لیکن اللہ کی مہربانی سے ہم نے 3 ماہ کا پروگرام بنایا ائمہ اور خطباء کے لیے. اور 3 ماہ رہنے کے بعد جب وہ جانا چاہ رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے. ان میں سے کوئی بریلوی تھا، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث، کوئی شیعہ، اور وہ ساتھ رہے، ساتھ کھانا کھایا، ساتھ انہوں نے نمازیں پڑھیں. یہ نہیں ہوا جو میں نے آنکھوں سے دیکھا اس شہر کے اندر بڑی بڑی کانفرنسوں میں کہ جب وہ صف بندی ہو گئی تو جو صاحب ایک مسلک کے ہیں اور بڑے معروف آدمی ہیں، کانفرنس میں شریک ہیں، وہ انتظار میں ہیں کہ اقامت شروع ہو، میں اپنا رومال پھینک کے اور قیادت شروع کر دوں تاکہ اس کے پیچھے نماز نہ پڑھوں، ورنہ نماز نہیں ہوگی میری. نیت اور مدعا یہ ہوتا ہے. اگر یہ ہے تو آپ اتحاد امت کیسے پیدا کر دیں گے؟ لیکن بہرحال آئی ایم اے وٹنس آف آل دیٹ فینومینا. یہ جانتے ہوئے I started the program. I was told, don't touch this area, you will be in trouble. And I love troubles. I'm educationist, let me see what happens. حسیت کیا ہوا؟ اگلا پروگرام نہیں کریں گے، ناکام ہو جائیں گے، نقصان کیا کرنا. یہ ایک پروگرام ایسا ہے جو میرے بعد بھی دعویٰ اکیڈمی نے جاری رکھا. باقی پروگرام وہ سمجھتے تھے غیر ضروری ہیں سارے، وہ آہستہ آہستہ اسے ختم کرتے گئے. اور اب کچھ عرصے پہلے یہ معلوم ہوا کہ وہ بالکل تقریباً وائنڈ اپ کر دیا سارا کام. انہوں نے سمجھتے ہیں غیر ضروری کام ہے، اصل کام جو ہے وہ MPhil اور PhD کروانا ہے. تو یہ جو ادارہ الحمدللہ اسی دوران میں آئی واز انوائٹیڈ بائی ملیشین یونیورسٹی جو ہم سے 3 سال بعد قائم ہوئی. وہ قائم ہوئی 83 میں، اور انہوں نے ریکویسٹ کی کہ ہم چاہتے ہیں ایک نئی فیکلٹی ہم بنانا چاہتے ہیں، وی وانٹ اسسٹنس آف انیس. سو یہاں پہ جو ہمارے اس وقت ریکٹر تھے انہوں نے ایگری کیا اور کہا کہ آپ جا سکتے ہیں. تو میں چلا گیا وہاں پہ. وہاں پہ ہم نے ایک فیکلٹی قائم کی جو میرے خیال میں منفرد فیکلٹی ہے. اس کا ہم نے جو نام رکھا وہ یہ تھا کہ فیکلٹی آف اسلامک ریویل نالج اینڈ ہیومن سائنسز. اور اس کا مقصد یہ تھا کہ علوم وحی اور جو سوشل سائنسز کہلاتے ہیں انہیں آپ کس طرح سے انٹیگریٹ کریں. یہ گویا کہ جو 72 میں ایک شروع ہوا سلسلہ، یہ اس کا کنٹینویشن تھا کہ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ دیٹ. جو ہم نے باتیں کی کانفرنسوں میں اور پرچے پڑھوائے کہ آپ معاشیات میں یہ کریں، سیاست میں یہ کریں. ناؤ اٹ از یور فیلڈ، کر کے دکھائیں اگر ہو سکتا ہے.
تو یہ ایک بڑا چیلنج تھا، اور اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑی، اور اس کے سلیبائی کو، اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو ڈیولپ کرنے میں بہت وقت لگا۔ تو میں نے 4 سال کے اندر یہ اس کے سلیبائی، فیکلٹی کا ریکروٹمنٹ، پروگرامز کا لانچنگ، یہ کر کے 4 سال کے بعد میں واپس آ گیا۔ اور جو پہلا بیچ ہم نے انڈکٹ کیا تھا ملیشیا میں، وہ اس 4 سال میں گریجویٹ کر گیا۔ سو آفٹر دی کنوکیشن 2 weeks after that I said السلام علیکم، سو came back۔ جیسے کہ یہ یونیورسٹی سرکاری ہے، جبکہ عام تاثر ہے کہ سعودی ہے، جو بالکل بے بنیاد ہے۔ وہ یونیورسٹی بھی سرکاری ہے، لیکن اس میں ایسا ہے کہ چارٹر کے اندر یہ اصول رکھا گیا تھا کہ بعض مسلم کنٹریز کنٹریبیوٹ کریں گی، جن نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ یہاں یہ شکل تھی نہیں شروع سے، یہاں تھی یہ پاکستانی یونیورسٹی، اور اس کو ہم نے 81 میں قائم کیا، اور 82 کے اندر پھر اسے ہم نے انٹرنیشنل یونیورسٹی کے طور پر چارٹر اس کا حاصل کیا حکومت پاکستان سے۔ تو دیٹ واز ناٹ بیسڈ آن اینی انوالومنٹ آف اینی مسلم کنٹری، کیونکہ میں خود اس کا آتھر ہوں چارٹر کا۔ میں اور ڈاکٹر افضل مرحوم جو چیئرمین تھے HEC کے، اس وقت UGC تھی، اور ڈاکٹر حسین حامد، وی آر دا 3 persons who wrote that charter۔ تو ہم نے بالکل اس کو الگ رکھا ساری ممالک کے ساتھ۔ یہ ضرور ہے، مسجد گفٹ کی گئی، مسجد کنگ فیصل نے گفٹ کی پاکستان کو، اسی لیے فیصل مسجد نام رکھا گیا اس کا۔ لیکن جو کیمپس ہے، یہ کیمپس از پیورلی بلڈ بائی پاکستانی منی، اس میں کوئی دخل نہیں ہے کسی کا۔ تو یہ اس عرصے میں یہاں پر یہ جو رفاع ہے، اس کا کانسیپٹ ڈیولپ ہوا۔ میرے بڑے قریبی دوست تھے جنرل ذوالفقار علی خان، جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے AFIC کے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ جب وہ ریٹائر ہو جائیں تو ایک میڈیکل کالج قائم کیا جائے۔ تو 1995 میں ایک ٹرسٹ انہوں نے بنایا، انڈین اسلامک کالج ٹرسٹ، اور اس ٹرسٹ نے 96 میں پھر شروع کیا اسلامک انٹرنیشنل میڈیکل کالج۔ یہ ریکگنائز تھا PMDC سے، اور فرق یہ تھا کہ ہم نے اس میں یہ کوشش کی، میں اس وقت پاکستان اسلامی یونیورسٹی سے، بٹ آئی واز پارٹ آف دا فلاسفی اینڈ پروجیکٹ اینڈ اٹس مشن اسٹیٹمنٹ اینڈ ایٹسیٹرا۔ تو یہ کانسیپٹ یہ تھا کہ ہم ایسے میڈیکل ڈاکٹرز بنائیں جو اسلامی تعلیمات سے بھی آگاہ ہوں۔ ہم نے اس کے لیے ایسے اساتذہ منتخب کیے بہت محنت کر کے، جو دین سے کچھ واقفیت رکھتے ہوں، اور یہ لازمی کیا کہ 5 سال کے عرصے میں کوئی بھی طالب علم جو ہے وہ کور ٹو کور قرآن کریم کو ترجمے کے ساتھ ان اساتذہ کی مدد سے پڑھے گا۔ اور میں یقین سے یہ کہہ سکتا ہوں اپنے تجربے کی بنیاد پر، اگر آج بھی آپ یہ اشتہار دیں کہ آپ کا ایک میڈیکل کالج ہے جس میں آپ چاہتے ہیں کہ آپتھیمالوجسٹ، پلمنالوجسٹ، کارڈیولوجسٹ، بیسک سائنسز کا جو ٹیچر ہے پڑھائے گا فزیولوجی، وہ اسلام بھی پڑھا سکے، کر کے دیکھ لیجیے۔ اور وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ اگر میں قرآن پڑھاؤں گا کسی عالم دین سے، اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے معاملہ نفسیات کیا ہے طلبہ کی،
تو اس وجہ سے ہم نے یہ شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس میں اضافہ کرتے گئے۔ 98 میں فیکلٹی آف انجینئرنگ، 2000 میں کمپیوٹنگ، اور 2002 میں وی گاٹ چارٹر فرام فیڈرل گورنمنٹ آف پاکستان۔ فاؤنڈیشن یونیورسٹی اور ہمارا چارٹر ایک ساتھ ہوا، اور ہمارے چارٹر میں بھی یہ لکھا ہوا، ان کے میں نہیں ہے، کہ وی کین ہیو آور کیمپس ایون آؤٹ سائڈ دا کنٹری۔ تو ہمارا ایک کیمپس یو اے میں ہے، ڈینٹل کالج کا، ہاسپٹل ہے، کالج ہے، الحمدللہ وہ بہت کامیاب ہے وہاں پر۔ تو یہاں پر ہم نے پھر یہ کیا کہ اس کانسیپٹ کو مزید ڈیولپ کیا اور ایک کورس بنایا، جس کورس کا نام ہے لائف اینڈ لیونگ، اور اس میں قرآن کریم کی اخلاقی تعلیمات کو الفاتحہ سے الناس تک ہم نے کورس ڈیزائن کر کے اس کے اندر انکارپوریٹ کیا۔ اس کے پڑھانے کے لیے وہ شخص جس نے اسلامک یونیورسٹی سے یا پنجاب سے ایم اے کیا ہو، ان کوالیفائڈ ہے۔ وہ جانتا ہے تفسیر کا پرچہ کیا ہے، حدیث کا پرچہ کیا ہے، جو میں نے کروائے ہیں ساری عمر، لیکن وہ نہیں جانتا کہ قرآن کریم کو طلباء کے نفسیات کو دیکھتے ہوئے کس طرح اخلاقی زاویے سے سمجھایا جائے۔ دیٹ ریکوائرڈ ٹیچنگ آف دا ٹیچر۔ اس کے لیے بنایا پروگرام، اور وہ پروگرام جو ہے وہ 2 سیمسٹر کا ہے، جس میں کہ ایک شخص اسے کرے گا تو پھر وہ یہ سمجھے گا کہ ٹیچنگ میتھڈولوجی کیا ہونی چاہیے اور کیا چیز اسے سمجھانی ہے لوگوں کو۔ تو these are things that are linked together۔ تو رفاع کو ہم نے اس پیٹرن پر ڈیولپ کیا کہ اس کا جو مین فوکس ہے وہ اپلائیڈ سائنسز ہیں۔ اسلامک یونیورسٹی واز مینلی فار اسلامک ڈسپلنس۔ یہ بالکل ایک دوسری کہانی ہے۔ یہاں پر انجینئرنگ، کمپیوٹنگ، فارمیسی، فزیوتھیراپی، ویٹنری سائنسز، آپ کے کیا کہتے ہیں، مینجمنٹ سائنسز، میڈیا سائنسز، یہ سارے جو شعبے ہیں، ان سب کے اندر جو لوگ بھی پڑھائیں گے وہ کیا پڑھائیں، کیسے پڑھائیں، دیٹس اے ڈفرینٹ ڈومین۔ تو یہ وہ چیز ہے جو میرا سارا وقت لیتی رہی ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ HR among teachers۔ I myself teach 6 hours in every semester۔ No vice chancellor to my knowledge even teaches 1 hour in any university in Pakistan, and not for any gain for monetary benefit or for certificate, but just there is need, we need that, somebody has to do it۔ تو یہ جو رفاع ہے، یہ اس لحاظ سے ایک بالکل نیا تجربہ ہے کہ ہم اپلائیڈ سائنسز میں کس طرح سے اسلامک ایتھکس کو انٹیگریٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے بہت محنت کر کے ایک ڈاکومنٹ ڈیولپ کیا ہے، جس کے 2 حصے ہیں۔ ایک ڈاکومنٹ ہے واٹ ویلیوز نیڈ ٹو بی پرولیفریٹڈ، کون سی اقدار ایسی ہیں جو اس کی روح میں اتر جائیں، اس کے ساتھ یہ کہ اسے کس طرح اتارا جائے۔ تو ایک رفاع اسپائرڈ اسٹوڈنٹ ماڈل ہم نے ڈیولپ کیا ہے، جس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس کو مختلف ڈومینز کے اندر کس طرح سے ہم ذہنی تبدیلی، شخصیت کا ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ڈاکومنٹ جو ہے، اس کو میں نے لکھا ہے کہ کون سی ویلیوز ہیں، تاکہ میرے بعد جو لوگ بھی رفاع کو چلائیں، دے شوڈ ہیو اے ریٹن ڈاکومنٹیشن، اینڈ دیٹ ڈاکومنٹ ہیز بین انڈورسڈ بائی دی بورڈ آف گورنرز اینڈ بورڈ آف ٹرسٹیز بوتھ آف دا یونیورسٹی، کہ یونیورسٹی کا یہ بنیاد ہے اور اس کو رکھنا چاہیے۔ تو یہ اختصار سے
ایک 45-50 سال کا سفر ہے جو اللہ نے کروایا ہے، اسی کی وجہ سے، میرا کوئی دخل نہیں اس کے اندر۔ دیکھیے ایسا ہے کہ گزشتہ 20-25 سال پاکستان کے ایسے رہے ہیں جس میں جو نوجوان پیدا ہوئے ہیں انہیں اول تو یہ نہیں معلوم یہ ملک بنا کیوں۔ جو پاک اسٹڈیز آپ کو پڑھائی جاتی ہے اور پڑھائی گئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ 16 نکات کیا تھے، 940 میں کیا کہا گیا، لیکن جو پاکستان موومنٹ کا فلسافیکل بیسس ہے، بنیاد ہے، وہ کیا تھی؟ یہ 2 ثقافتیں تھیں، 2 قومیں تھیں، یا یہ ایک قوم تھی؟ اس پر بھی گفتگو ہوتی ہے بڑے اختصار کے ساتھ، کسی نصاب میں بھی غیر حاضر نہیں ہے 2 نیشن کا کانسیپٹ، لیکن وہ کون پڑھاتے ہیں؟ میں نے ان کا انٹرویو کیا ہے پڑھانے والوں کا جنہوں نے کیو اے یو سے اپنے آپ کو ایم فل کروانے کے بعد شعبوں سے وابستہ کیا ہے۔ آئی واز دیم کہ میاں آپ نے ایم فل بھی کیا، پڑھاتے بھی پاک اسٹڈیز، مجھے بتائیے جو 2-3 کتابیں ہیں کیا آپ نے کبھی پڑھی ہیں؟ کچھ نہیں معلوم۔ جن کتابوں کا تعلق پاکستان موومنٹ سے ہے بنیادی طور پر، کیا پڑھائیں گے وہ؟ پہلی بات تو یہ کہ اس نسل کو ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو پاکستان بننے کے بعد نسل پیدا ہوئی ہے اور اس کے بعد بھی نیکسٹ جنریشن، ان کے سامنے ملکی پیمانے پر کوئی رول ماڈل ایسا نہیں ہے جس کو وہ یہ کہہ سکیں کہ ان کے لیے اس کی تقلید کرنا اچھا ہوگا۔ چونکہ بل گیٹس ڈراپ آؤٹ تھا، میں بھی ڈراپ آؤٹ ہو جاؤں گا تو کامیاب ہو جاؤں گا، یہ تو کوئی لاجک نہیں ہے نا۔ اس نے بنا لیے پیسے، اپنا کام کر لیا، کسی بنا پہ کیا ہوگا، ضرور کہ ابھی وہ کر لیں گے۔ منڈیلا بڑا زوردار شخص تھا، بڑا یہ کام کیا، بس وہ ہمارا ہیرو ہے، جو اس نے فرما دیا وہ بائبل ہے۔ لیکن کیا پاکستان نے 75 سال میں نوجوانوں کو کوئی ایسا شخص دیا ہے جس کو جو ہو سکتا تھا اسے آپ نے بہت گہرا دفن کر دیا؟ اقبال، محمد اسد، جناح، ابوالعلا مودودی، ان سب کو آپ نے تعصبات اور اپنے مفاد کی بنا پر نہ کبھی سمجھا نہ سمجھانا چاہا۔ مجھے بہت دکھ سے کہنا پڑتا ہے کہ جناح صاحب کے بارے میں جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے، آپ نے سنا ہے، وہ سفید براق جھوٹ ہے کہ وہ ایک سیکولر انسان تھے۔ نہیں، ایک سیکولر انسان جو یہ جانتا ہو کہ میں چند دن کا مہمان ہوں، وہ ایک پوری فوج کے ساتھ جس کے سپہ سالار انگریز اور اس کے پیادے کانگریس کے لوگ ہوں، ان سے وہ لڑ جائے گا؟ اس کا دماغ خراب ہے، پاگل ہے وہ۔ صرف وہی شخص جو ایمان رکھتا ہو، یہ سمجھتا ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے ہے، وہ اپنی جان قربان کرے گا۔ لیکن اس پہلو کو، حتیٰ کہ جو جناح صاحب کے بارے میں کوئی اسلامی پہلو ہو سکتا تھا، اس کو بھی ڈسٹورٹ کر کے یہ کہا گیا کہ علماء تو ان کو کافر کہتے تھے۔ بھئی یہ کون سے علماء تھے؟ کبھی کسی نے اس پہ تحقیق کی؟ ڈاکٹر اشتیاق قریشی بڑے مشہور مورخ اور بہت ہی قابل انسان تھے، وہ میرے وائس چانسلر بھی تھے جب میں پڑھاتا تھا کراچی یونیورسٹی میں۔ وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں
کہ احراری حضرات نے جنہوں جہاں صاحب پہ قاطعانہ حملہ کیا تھا، ان کے فلاں صاحب نے یہ خطاب ایجاد کیا، اور یہ احراری علماء ان کو یہ کہا کرتے تھے۔ اچھا، نہ کسی نے تحقیق کی کہ کس نے یہ ایجاد کی، اصطلاح کس نے استعمال کی، اور جس کے بارے میں چاہا لگا دیا، اور اس کو لوگوں نے نقل کیا اپنی ساری کتابوں کے اندر۔ اسی کا نام تحقیق ہے، آبجیکٹیوٹی ہے، ریسرچ اسی کا نام ہے۔ ریسرچ کے سارے اصولوں کو پامال کرتے ہوئے ہم نے جناح صاحب کو پروجیکٹ کیا ایز اے سیکولر پرسن۔ ہی واز نیور فار ونس اے سیکولر پرسن۔ میری کتاب ہے یہ پوری کی پوری، جس کے اندر ان کے 100 سے اوپر جو خطابات اس حوالے سے ہیں کہ پاکستان کیا ہوگا، ان کو ہم کبھی نہیں پڑھتے۔ ایک تقریر جس میں انہوں نے وہ بات نہیں کہی جو ان سے منسوب کی جاتی ہے، اگر اس کو بھی پڑھ لیتا تو اس کو معلوم ہو جاتا کہ انہوں نے کیا کہا۔ انہوں نے یہ کہا، میں کوٹ کرتا ہوں ان کے الفاظ، کہ in front of me the example is of England, where Catholics and Protestants killed each other, but they went through this fire step by step, and ultimately discovered that they must learn to live under one law. Today there are no Catholics, no Protestants. They are all citizens of a country. Keeping in this view, I say, in course of time, you will be no more Hindus, no more Muslims, but citizens of the country. اس میں کہاں یہ بات کہ سیکولر ہو گئے؟ کہاں کہا ہے؟ اس کو نکال کے آؤٹ آف کانٹیکسٹ یہ کہنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مذہب تو ذاتی معاملہ ہے، اس میں جھگڑے میں نہ پڑنا، اپنے جو چاہو کرو، لیکن آہستہ آہستہ اس سے چھوڑ بھی دینا شوق سے جب چاہو۔ نہ یہ تحقیق کا اصول ہے، نہ یہ ایمانداری ہے، نہ یہ اس شخص کے ساتھ انصاف ہے۔ لیکن اس چیز کو 99% پاکستانی اسکالرز، 100% overseas writers, they have been spreading for over 75 years, and none of those persons who have done their PhDs in Pak studies from UK or America or elsewhere ever try to be honest. تو بے شمار چیزیں ایسی ہیں جس کی بنا پر جو آپ کا سوال تھا، اگر انہیں یہ نہیں معلوم، اور پھر جو گزشتہ میں عرض کر رہا تھا کہ 20-25 سال کے عرصے میں سیاسی انتشار، عدم استحکام، معاشی زوال، اور پھر بعض شعبوں کے اندر بہت جاذب امکانات، اوپننگز، ان سب نے مل کر کے نوجوانوں کو یہ پیغام دیا کہ آپ بہت بیوقوف ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اور پریشان ہو رہے ہیں، بہتر ہے کہ نکلیں اور جا کر کہیں پہ ملک کے باہر قسمت آمائی کریں، وہاں پہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ تو یہ جو خاص طور پہ آئی ٹی ریولیوشن ہوا ہے، اس نے نوجوانوں کو موقع دیا، اور اس کی بنا پہ فائدے بھی ہوئے ہیں ملک کو، کہ بیرونی زر مبادلہ ہمارے آیا، لیکن جو برین ڈرین ہوا ہے اور جو اس کی بنا پر قیادت کا فقدان مزید ہوا ہے، جو قیادت ابھر سکتی تھی وہ بھی آپ نے ملک سے باہر بھیج دی۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے باہر جا کر کے بڑے بڑے، میں تو اس کا آئی وٹنس ہوں، سیئرس ٹاورز شکاگو کے اندر کسی گورے کا بنایا ہوا نہیں ہے، اسپیگٹی ہائی ویز کیلیفورنیا کسی گورے کی بنائی ہوئی نہیں ہے۔ انجینئرز، میڈیکل ڈاکٹرز، خود شکاگو کا جو کاؤنٹی ہاسپٹل ہے اس کے اندر 400 میڈیکل ڈاکٹرز مسلمان ایک ہسپتال کے اندر، یہ گورے چلا رہے ہیں۔ ٹیلنٹ، صلاحیت، ہر چیز اللہ نے ہم کو دی، لیکن ہم نے اس کے بارے میں نہ پلان کیا، نہ کوشش کی،
اور نہ ان کو انوالو کر کے یہ چاہا کہ ہمارے ملک کی ترقی میں وہ برابر کے شریک ہوں۔ اگر آپ امریکہ میں رہتے ہوں، برطانیہ میں رہتے ہوں، کہیں بھی رہتے ہوں، اور آپ کو صرف ایک کمپنی لانچ کرنی ہے اسلام آباد شریف میں، 18 اداروں سے آپ کو NOC درکار ہے، کسی کا دماغ خراب ہے کہ وہ آ کے اپنا وقت ضائع کرے گا؟ جو قومیں عقل رکھتی ہیں وہ ذرائع اختیار کرتی ہیں جس سے کہ لوگوں کو جیسے پیدا ہو اس کو فائدہ ہو۔ تو یہ جو ہمارا ایک چل رہا ہے سلسلہ نان کمیٹڈ ملک سے محبت نہ رکھنے والے افراد کی قیادت، جن میں نہ ویژن ہے، نہ ان میں صلاحیت ہے تنظیمی آرگنائزیشنل کیپیسٹی، نہ انٹلیکچوئل کیپیسٹی، میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے بعض صدور ایسے رہے ہیں جن کے پاس میں گیا ہوں کوئی وفد لے کر کے کہ یہ وفد باہر سے آیا ہے، اور انہوں نے ریکویسٹ کی ان کے اسٹاف، چیف آف اسٹاف نے کہ جی یہ آپ ٹاکنگ پوائنٹس ہمیں بھیج دیجیے، وہ بھیج دیے۔ تو وہ صدر صاحب اس وفد کے سامنے میری موجودگی میں ٹاکنگ پوائنٹس کھول کر کے پڑھ کر کے ان سے بات فرماتے ہیں۔ میرے علم میں نہیں ہے کوئی ناکارہ سے ناکارہ صدر بھی ایسا دنیا میں ہوتا ہو جو لیکچر پوائنٹس پہلے نہ پڑھے اور پھر وہ بات نہ کرے۔ اگر معیار آپ کے صدر کا یہ ہے، کابینہ کا یہ ہے، پارلیمنٹ کا یہ ہے کہ وہ ایک دی ہوئی تقریر کو نہیں پڑھ سکتے صحیح الفاظ کے ساتھ، ملک کیا چلائیں گے؟ لیکن یہ جو ایک سرمایہ داروں کا اور جاگیرداروں کا اور بعض اداروں کا اتحاد ہے، اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ ون ڈے۔ یعنی ملک اب اس مقام تک پہنچ گیا ہے جب ہم مزید تجربات افورڈ نہیں کر سکتے، اور یہ وہ مرحلہ ہے جس کے اندر ایک قیادت فطری طور پہ ابھرنی چاہیے۔ اللہ کا قانون یہی ہے کہ جب when you reach a crisis situation then something comes out of it۔ تو میں پر امید ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ نوجوانوں کے اندر صلاحیت موجود ہے اور وہ یہ کام کر سکتے ہیں اور بہت پرسکون انداز سے کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے کسی خونی انقلاب کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس بات کی ضرورت ہے کہ ایک ذہنی انٹلیکچول پیراڈائم شفٹ، ایک تبدیلی ہو، اور نوجوانوں کو بتایا جائے کہ وہ اس ملک کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس ملک کو وہ کچھ دیا ہے جو کہیں اور نہیں پایا جاتا۔ میں 4 سال ملیشیا میں رہا ہوں، سوائے ہیومیڈیٹی اور بارش کے آپ کو کچھ نہیں نظر آتا۔ یہاں پر آپ کی ہیومیڈیٹی بھی ہے اور انتہائی ڈرائی موسم بھی ہے، برف باری بھی ہوتی ہے، بارشیں بھی ہوتی ہیں، دھوپ بھی نکلتی ہے، گرمی بھی خوب ہوتی ہے۔ یہاں پہ صحرا بھی ہیں، یہاں پہاڑ بھی ہیں، یہاں پہ 6 اونچی برف پوش ٹوپیاں ہیں جنہیں آپ گلیشیئرز کہتے ہیں۔ یہاں پر آپ کے جو پھل ہیں، میں نے ہر خطے کے پھلوں کو استعمال کیا ہے۔ کیلیفورنیا کے آلو بخارے اورنج کے برابر ہوتے ہیں، انتہائی بدمزہ اور کوئی فائدہ نہیں اس کے کھانے کا۔ آپ کا ایک آلو بخارا اگر آپ کبھی اس کو کھائیں تو جو اس کی لذت ہے، اس کی خوشبو ہے، اس کے اندر شیرینی ہے، ہر چیز کا امتزاج ہے۔ حتیٰ کہ جو ڈول کے لمبے لمبے کیلے امریکہ میں اور ساؤتھ امریکہ میں پائے جاتے ہیں، ان میں سے کسی کیلے کو آپ چکھ کے دیکھیے اور اپنے کیلے کو چکھ کے دیکھیے، یعنی ہر چیز کے اندر وہ معدنیات ہوں۔ آپ کے یہاں کاپر ہے، آپ کے یہاں سونا ہے، آپ کے یہاں کیمیکلز ہیں، لیکن آپ اسے استعمال نہ کریں تو ذمہ دار آپ ہیں، کوئی اور ہے؟ لیکن نوجوانوں کو ہی نہیں معلوم۔ نوجوان اس میں سے ہم ایک بھکاری ملک ہیں، کیونکہ وہ جو کچھ سنتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایک وزیر خالی خزانہ تشریف لے گیا ہے بھیک مانگنے کے لیے، اور وہ ایک قرض لے آئے گا، ہم مالدار ہو جائیں گے۔ انہیں نہیں معلوم کہ ہر قرض جو وہ لے کے آتا ہے
اس کے ساتھ آپ کی جو لائبلٹی ہے اس میں کتنا اضافہ ہو جاتا ہے اور قوم کتنی غلائی میں دب جاتی ہے، یہ اس کو کوئی نہیں بتاتا. اور جو وہ پیسے آتے ہیں اس سے پھر بختر بند گاڑیاں بلٹ پروف وہ لوگ لیتے ہیں جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں. تو یہ جو ایک تماشا ہے اٹ ہیز ٹو کم ٹو این اینڈ. اور مجھے یقین ہے کہ انتہائی پرامن طور پر اگر حالات کا تجزیہ کیا جائے، نوجوانوں کے ساتھ گفتگو کی جائے، انہیں بتایا جائے کہ وہ پرامن طور پر کس طرح سے دستوری ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں تبدیلی لا سکتے ہیں، تو یہ تبدیلی ڈویبل ہے، یہ ہو سکتی ہے. اور بہت سی مثالیں ہیں جہاں پہ یہ چیز عمل میں آئی. جی ایسا سے میری ملاقات ہوئی. جی یہ یہاں پہ کانفرنس تھی ہمارے اسلام آباد میں، اور اس کے لیے پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے تھے، تو وہ بھی کانفرنس کے مندوبین میں تھے. یہ سن مجھے اس وقت یاد نہیں، یہ 80s ہی کے درمیان کا عرصہ ہوگا. تو ان سے ملاقات ہوئی اور مختصر ملاقات ہوئی، طویل مختصر نہیں ہوئی. تو لیکن میں نے ان کا مطالعہ کیا ہے اور ان سے، اور یہ سمجھتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے حوالے سے ان کے بڑے احسانات ہیں، لیکن ہماری قوم نے اسے کبھی نہ سمجھنا چاہا نہ اس کو بتایا گیا. میں نے بعض بہت ہائی پروفائل ٹریننگز کے اندر جو ہمارے ادارے اسٹریٹجک، جن میں فارن آفس سے اور فوج سے اعلیٰ افسران تشریف لاتے، ان سے پوچھا ہے براہ راست کہ یہ بتائیے کہ آپ میں سے کتنے لوگ اس نام سے آگاہ ہیں. تو تقریباً 100-150 افراد کے بیچ کے اندر میرا خیال ہے 2 افراد کے ہاتھ اٹھے. پھر میں نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کا UN میں پہلا نمائندہ کون تھا؟ نو آنسر. جس میں ایک وہ صاحب بھی شریک تھے جو حال میں بھی شاید کہیں سفیر ہیں اور پہلے بھی کئی جگہ سفیر رہے ہیں. تو یہ ایک عجیب و غریب معاملہ ہے کہ علامہ اسد پاکستانی پاسپورٹ، پاکستانی قومیت کے ساتھ یونائٹڈ نیشنز میں ہمارے پہلے نمائندہ تھے. مجھے بتائیے آپ نوجوانوں نے، اور اس میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ جا کے آپ جو بھی آپ کے بڑے سے بڑے کتب خانے ہیں، وہ لاہور کی ہماری وہ لائبریری ہو جو فاطمہ جناح پارک کے پاس بڑی سی موجود ہے، یہاں کی ہو، کراچی کی ہو، ان میں تلاش کیجئے آپ اور بتائیے کہ کیا کہیں پر بھی یہ چیز موجود ہے کہ تحریک پاکستان کے بارے میں کوئی شخص محمد اسد بھی تھا؟ نام تک نہیں ہے. اینڈ ہی واز آسکڈ ٹو ڈرافٹ پاکستان's کانسٹیٹیوشن وچ ہی ڈیڈ، جو آج بھی ڈرافٹ موجود ہے کتابی شکل میں اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہو. اس نے مضمون لکھا واٹ ڈو یو مین بائی پاکستان. جناح صاحب کی حیات کے اندر 47 کے اندر مئی میں تباہ ہوا. لوگوں نے پڑھا اس کو، اس میں وہ صاف لکھتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا تھا پاکستان میں، کیوں ہم نے ایسا کیا سب کچھ. لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کبھی اس مضمون کا حوالہ یا اور مضامین کا حوالہ کسی ایک پاکستانی اسکالر کو یا غیر پاکستانی کو توفیق ہوئی ہو کہ وہ تحریک پاکستان میں، کیونکہ پاکستان کی تحریک محض علاقائی تحریک نہیں ہے. یہ تحریک جو ہے اس کے لیے ہر فرد جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ ایکسائٹڈ تھا کیا ہونے جا رہا ہے. جناح صاحب جا رہے تھے لندن
راستے میں قاہرہ رکے، وہاں پر وہ امام حسن بنا سے ملے جو اخوان المسلمین کے مرشد تھے، اور انہوں نے پاکستان کی تائید کی۔ جناح صاحب نے فلسطین کے اوپر بیان دیا کہ ہم اسے کبھی تسلیم نہیں کر سکتے، عیسائیوں کے اس حملے کو جو کر کے انہوں نے اسرائیل قائم کرنا چاہا، اور ہم فلسطین کے حامی ہیں۔ یعنی آپ یہ بتائیے کہ دھماکہ آپ کرتے ہیں نیوکلیئر، اور قاہرہ میں اور استنبول میں لوگ مٹھائی بانٹ رہے ہیں۔ انہیں کیا مصیبت نے مارا ہے کہ وہ یہ کام کریں گے، سوائے اس کے کہ جو آپ سے ایکسپیکٹیشن تھا کہ یو کیری دا بینر آف اسلام، سو مسلم امہ لکس ٹورڈز اس فار لیڈرشپ۔ یہ آپ پر ہے کہ آپ بجائے لیڈرشپ کے انتہائی مقلد نہیں بلکہ مغرب کے غلام بن جائیں، آپ پر ہے۔ اور آپ نے کیا، آپ نے کہا نہیں ہم لیڈر نہیں بن سکتے، دھماکہ کر سکتے ہیں، لیڈرشپ نہیں کریں گے۔ کیا ہم نے اس کے بعد نینو ٹیکنالوجی کے اندر 5 ادارے قائم کیے ملک میں، 450 ادارے کام کر رہے ہیں پڑوسی ملک کے اندر، 450 ادارے۔ کیا ہم نے نیوکلیئر پاور کو استعمال کیا جو ہمارے صحرا ہیں ان کو تبدیل کرنے میں؟ کیلیفورنیا کے صحرا بدل گئے سبزوں کے اندر۔ ہم جانتے ہیں سب کچھ، ہم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایٹم بم بنا سکتے ہیں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے؟ لیکن قیادت، ویژن، پلاننگ، قربانی، راتوں کا خون اپنا جلانا، no other way you cannot get things cooked for you۔ تو ہمارے پاس بے شمار وسائل موجود ہیں، بے شمار کام کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس دنیا کا تیسرا بڑا ریزروائر کول کا ہو اور آپ لوڈ شیڈنگ کریں ملک کے اندر، تو آپ سے بڑا نااہل کون ہو سکتا؟ آپ دودھ ایکسپورٹ کرتے ہیں، 5ویں ایکسپورٹر ہیں آپ دودھ کے، اور آپ کے بچے دودھ نہ پیتے ہوں ملک کے اندر اور ان کے رنگ پیلے ہوں، آپ سے بڑا مجرم کون ہے؟ یہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ فلاسفی، میں تو آپ سے حقائقی بات کر رہا ہوں۔ یہ تو اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں نا، یو کین ناٹ ڈینائی دیٹ۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کے دی بے شمار نعمتیں ہیں جنہیں ہم استعمال کر سکتے ہیں، پھر نہیں کرنا چاہتے۔ تو جب تک نوجوان اس شعور کے ساتھ کہ انہیں اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی خوشی کے لیے اور اس ملک کو اللہ کی زمین جو ملی ہے اس پر اس کی مرضی کے مطابق نظام قائم کرنے کے لیے انہیں آگے بڑھنا ہے، جب تک وہ یہ طے نہیں کریں گے اس وقت تک نہ زمین سونا اگلے گی نہ آسمان رحمتیں برسائے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم مجھے رب مانو گے اور پھر اس پہ استقامت اختیار کر لو گے تو میں تمہارے لیے فرشتے بھیجوں گا، زمین سونا اگلے گی، جو پانی ہوگا رحمت کا پانی ہوگا، اس میں رزق ہوگا تمہارے لیے، اور یہ سچا وعدہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اگر آج نوجوان یہ طے کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی شخصیت کو، اپنے ملک کی شخصیت کو، اپنے گھر کی شخصیت کو، علم کی شخصیت کو، ان سب کو وہ بنانا ہے جو قرآن چاہتا ہے، تو کوئی یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان 7 سال میں بن گیا۔ وہ آپ کا الجیریا ہو یا ساؤتھ افریقہ ہو، جدوجہد کتنی لمبی ہے جی، سینکڑوں سال پر مبنی ہے، لیکن آپ نے 40 میں قرارداد، 7 سال میں، وہاں 10 سال میں مکے سے آپ مدینے پہنچ گئے۔ یہ جو وقت کا سکڑ کر کے تابع ہو جانا ہے،
یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے، یہ محض انسانوں کا کام نہیں ہے۔ تو جس مشیت نے یہ ملک بنایا اور جو اسے آج تک برقرار رکھے ہوئے ہماری تمام غلطیوں کے باوجود، ملک کو توڑنے کے باوجود، وہ مشیت یہ چاہتی ہے کہ نوجوان آگے بڑھیں، لیکن اس مشیت کی روشنی میں، اس مشیت کی بنیاد پر، اور وہ سب سے مضبوط بنیاد ہے، اور وہ اگر اختیار کر لی جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کم سے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ نتائج پیدا نہ کیے جا سکے۔ یہ اس کی 3 وجوہات ہیں۔ پہلی تو یہ کہ ہمارے ہاں جو ریسرچ ہے وہ بڑی حد تک تھیوری اورینٹڈ ہے۔ پاکستان کی 250 یونیورسٹیوں کا جائزہ لے کے دیکھیے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو یونیورسٹیاں کیو ایس رینکنگ کے اندر، وہ ٹائمز ہو یا کیو ایس ہو یا کوئی بھی ہو، 500 یا اس کے آس پاس یا اس سے کچھ کم پائی جاتی ہیں، اور ان میں 30% حصہ جو ہے کیو ایس رینکنگ کے اندر ریسرچ کا ہے۔ اس ریسرچ کے اندر کیو اے یو ہو، پنجاب یونیورسٹی ہو، ایگریکلچر یونیورسٹی ہو، کوئی بھی ہو، وہ یہ سرکاری یونیورسٹیاں ہیں، پرائیویٹ یونیورسٹیاں ہوں، اس میں آپ جائیے مائکرو ریسرچ کے اوپر اور یہ دیکھیے، اگر یونیورسٹی کے 1,500 اساتذہ نے، 2,000 اساتذہ نے 3,000 پرچے لکھے ہیں یا 1,000 پرچے لکھے ہیں، کتنے فیصد میتھمیٹکس اور فزکس کے ہیں، کتنے اس کے باہر ہیں؟ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ ہائیسٹ نمبر آف امپیکٹ فیکٹر پیپرز آر ان دیز 2 areas۔ کیا یہ حل کر دیں گے مسائل کو؟ آپ کے مسائل معاشی ہیں، آپ کے مسائل انتظامی ہیں، آپ کے مسائل جو ہیں وہ انٹرنیشنل بھی ہیں، گلوبل جو آپ کا جیو پولیٹکس ہے۔ اچھا، اندرونی مسائل ہیں آپ کے بعض خطوں کے اندر طلاق زیادہ ہے، بعض میں کم ہے۔ پنجاب، ساؤتھ پنجاب میں سب سے زیادہ ہے، اس کے مقابلے سرحد میں کم ہے۔ بعض جگہوں پر خلا زیادہ ہے، بعض جگہ پہ کم ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اس بنا پہ جو اسٹیٹس موجود ہیں، اعداد شمار کی بنیاد پہ۔ کیا اس پہ ریسرچ ہوئی؟ اس کے کیا فیکٹرز ہیں؟ سوشل ہے، دینی ہے، یہ جو سماجی ہیں، برادریاں ہیں، جو اور یا جو یہ ویمن لب ہے، اس کی بنا پر ہے، کس بنا پر ہے؟ یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ جو سوشل، اکنامک، پولیٹیکل، ایتھیکل ایشوز ایک ملک کے ہیں، یہ جو امپیکٹ فیکٹر مضامین ہیں، کتنے اس میں اس کا حل کر رہے ہیں، ایڈریس کر رہے ہیں؟ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یا تو لکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ میں اے پی ہوں، ایسوسیٹ بننا ہے، اس کے لیے مجھے اتنا نمبر چاہیے ہے، یہ میں کس نہ کس کر دوں۔ وہ خود نہیں کر سکتا، وہ گروپ بناتا ہے۔ گروپ کے اندر ہر ایک کا مفاد ہے، وہاں آنیسٹی نہیں ہے۔ جس نے کام کیا ہے 70% ممکن ہے کہ وہ نمبر 4 کے اوپر آئے، کیونکہ گروپ کے اندر جو بقیہ افراد ہیں ان میں سے جو فرسٹ 2 اور 3 ہیں، they are professors or senior people, so they insist my name should be there۔ اسی کا نام آنیسٹی ہے، فیئرنیس ہے۔ یہ پاکستان کا معاملہ نہیں ہے، this is happening in America, in Europe, everywhere۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ تنہا معیار نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، جو آپ کا سوال ہے بہت لمبا اس کا سلسلہ ہے، بات مختصر نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص ایسے کر رہا ہے فرانس میں یا امریکہ میں یا کہیں اور، وہ ریسرچ کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کر رہا ہے کہ یہ ڈیو پونٹ ہے، یہ فائزر ہے، یہ فلاں ہے، اور اس کے یہ ایشوز ہیں، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ یونیورسٹی جس کی فیکلٹی آف فارمیسی جو ہے وہ یہ کام کر سکتی ہے، وہ یہ میری ہیلپ کر دے گی۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جی یہ اتنے $1 ملین میں آپ کو دیتا ہوں، آپ انگیج کریں۔ وہ انگیج کرتے ہیں، دیٹ مینس انڈسٹریل لنک۔
ہم یہ لفظ تو استعمال کرتے ہیں پاکستان میں، کبھی کیا ہم نے یہ؟ آپ کی بڑی بڑی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ کہتی ہیں ہم قائم کر رہے ہیں اپنے ٹیکنالوجی پارکس. کتنے اس میں بزنس نکلے ہیں، اس سے اسپن آف کتنے ہیں اس کے، کتنے آگے چل سکیں؟ کسی نے جائزہ لیا ان کا؟ فرسٹریٹنگ سچویشن. میں فیکچوئل بات کر رہا ہوں، خیالی بات نہیں کر رہا ہوں. یہ سارے فیکٹرز ملے ہوئے ہیں. ایچ ای سی alone cannot be blamed. Every vice chancellor has to be blamed. Every dean has to be blamed. Every HOD has to be blamed. Every researcher has to be blamed. This blame is not for one institution. ریسرچر بھی، ایچ او ڈی بھی، ڈین بھی، وائس چانسلر بھی اور ایچ ای سی بھی، یہ سب جب تک بیٹھ کر کے آنیسٹلی یہ نہ دیکھے کہ ہم نے کہاں کہاں غلطیاں کی ہیں. اب جو حالیہ میری گفتگویں رہی ہیں چیئرمین ایچ ای سی کے ساتھ، تو وہ اس حد تک تو آ گئے ہیں کہ ہم امپیکٹ فیکٹر کی جگہ یہ دیکھیں گے کہ سائٹیشن انڈیکس. مجھے وہ بھی معلوم ہے، جو ایک گروپ ہے وہ گروپ یہ طے کرتا ہے کہ میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں تمہارا اور اس میں فلاں کا اتنی مرتبہ ریفرنس آئے گا. یہ آنیسٹی ہے. اگر ان ایڈورٹلی آ رہا ہے آئی ڈونٹ مائنڈ، بٹ آئی نو اینڈ آن دس پیپرز ہیو بین پبلش ان امیریکا جو ہو رہا ہے. اچھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو باٹم پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا؟ وہ جب تک آپ ایک ایسا انسان نہ پیدا کریں جو آنیسٹ ہو، جسے احساس ہو کہ سب ٹک جو وہ کر رہا ہے یہ اچھے نہیں ہیں، چاہے اس کا فائدہ ہو رہا ہو اس کو. میں بڑی عاجزی سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے آج تک لکھا ہے اس کے اندر نہ مجھے کوئی ریسرچ فیلو میں نے ہائر کیا، نہ میں نے کسی اے پی کو یا لیکچرر سے یہ کہا کہ میاں تمہارا پروموشن ہو جائے گا، یہ ذرا مواد جمع کر کے لے آؤ، پروف ریڈنگ کر دو، یہ کوٹیشن دیکھ دو. واٹ ایور ہیز بین ڈن از بائی مائی سیلف. پروف ریڈنگ کتاب کی میری ہو، حوالے ہوں، ان کو ڈبل چیک کرنا ہو، جو کرنا ہو. اور میں سمجھتا ہوں اگر تعلیمی ذمہ داریوں کے ساتھ، گھر کی ذمہ داریوں کے ساتھ میں یہ کر سکتا ہوں تو ایک عام انسان کر سکتا ہے. یہ کوئی معجزہ نہیں جو میں کر رہا ہوں. اٹ آل ڈپینڈس ہاؤ یو پلان یور ٹائم. اگر آپ فجر سے رات تک جو وقت اللہ نے دیا ہے اس کو پراپرلی پلان کرتے ہیں تو بے شمار کام کر سکتے ہیں. اور آپ جتنا کام کریں گے اتنی آپ میں انرجی آئے گی. یہ خیال بے بنیاد ہے کہ آدمی کو 7 گھنٹے آرام کرنا چاہیے، 4 گھنٹے جم میں صرف کرنے چاہیے، اور کم از کم 1 گھنٹہ واک کرنا چاہیے، جب وہ ایک پروڈکٹیو اور صحت مند انسان بنے گا. نہ اللہ کے رسول نے ایسا کیا، نہ اور انبیاء نے ایسا کیا، اور ان کا ہر لمحہ پروڈکٹیو تھا. وہ انہوں نے افراد پیدا کیے، حالات تبدیل کیے، سب کچھ کیا. تو اگر کوئی چاہتا ہو کام کرنا ہو، اللہ تعالیٰ سے امداد مانگتا رہے، طلب کرتا رہے، تو ایسا نہیں یہ کام نہیں ہو سکتا. وی ہیو بیسٹ پیپل، بیسٹ برین، بیسٹ ٹیلنٹ، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کو پراپر گائیڈ کیا جائے، انکریج کیا جائے، انہیں مواقع فراہم کیے جائیں، اور وہ آگے بڑھیں گے اور کام کریں گے. دیکھیے ایسا ہے کہ میں نے یہ گزارش کی کہ اسلام کا تصور علم جو ہے وہ وقت اور مکان کی قید سے آزاد ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سوشل کنسٹرکٹ نہیں ہے، بلکہ وہ سوشل کنسٹرکٹ پیدا کرنے والا ہے. یہ جو میں نے اصطلاح استعمال کی ہے، سوشل سائنس میں استعمال ہوتی ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی گفتگو کر رہے ہیں
تحقیق کر رہے ہیں، اس سب کی بنیاد آپ کا وہ تجربہ ہے جو معاشرہ آپ کو دیتا ہے، جس پر وہ اتفاق کرتا ہے، اسی کی روشنی میں آپ ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، جس کی بنا پر یہ تصور آج سے نہیں، جب سے مغربی علوم یا مشرقی علوم پھیلے ہیں، ان کی بنیاد اس تصور کے اوپر ہے کہ معاشرہ بنیاد ہوتا ہے ایجادات کی، اور معاشرے چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں یہ فلاں دور کا پیداوار مفکر ہے، اس کی نمائندگی کرتا ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وحی الہی جو ہے یہ کسی خاص جگہ اور وقت کی پابند نہیں ہے۔ میں اکثر ایک چیز کہتا ہوں جو بعض لوگ ناپسند کرتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو عربائز کرنے نہیں آیا، بلکہ عربوں کو اسلامائز کرنے کے لیے آیا۔ جبکہ ہم نے عربائزیشن کو اختیار کر لیا، اسلام کو بھلا دیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ میری قمیض کتنی لمبی ہو، امامے کا حجم کیا ہو، سر پہ ٹوپی کس قسم کی ہو، جو ایک جگہ کا رواج ہے اس کو ہم نے کہا اس کا نام اسلام ہے، جبکہ اسلام نے یہ کہا تھا کہ تمہارا جسم زیادہ خوبصورت ہوگا اگر تم اس کو صحیح طور پہ ڈھانکو۔ قرآن نے کہا ہے لباس التقوی۔ لباس التقوی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ ایک عبایا ہو، وہ کوئی بھی لباس ہو سکتا ہے۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ ہر مسجد میں جانے کے وقت زینت اختیار کرو۔ لفظی ترجمہ آیا تھا، یہ زینت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ جائیں گے تو جو سب سے پرانی لنگی ہے اور جو ایئر کنڈیشن ٹوپی ہے سوراخوں والی، جس میں سے ہوا گزر رہی ہے اور وہ بنی ہوئی ہے تیلیوں کی، پلاسٹک کی، وہ پہن کے آپ جب جاتے ہیں تو یہ زینت اختیار کی جا رہی ہے۔ یا جب آپ کو بلاتے ہیں ایوان صدر میں تو آپ دیکھتے ہیں کوئی شکن نہ ہو اور آپ کا بہترین عطر لگایا ہوا ہو، شیو کیا ہوا ہو، بال بنے ہوئے ہوں۔ تو جو گھر سب سے بڑا گھر ہے وہاں تو آپ لنگی شریف، اور جو ایک معمولی سا گھر ہے وہاں پہ آپ ہیں۔ تو یہ جو وحی الہی ہے اس نے اس رواج کو بدل دیا، بجائے وہ رواج کی پیداوار ہوتی۔ یہ بات جو آپ نے کہا سیل ممتنع، شاعری میں سب سے مشکل چیز سیل ممتنع ہی ہوتا ہے، وہ آسان نہیں ہوتا، اس کا کہنا آسان نہیں ہے، آپ کو معلوم ہوتا ہے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ کرم ہی سے تیرے پھولوں سے دامن بھر گیا میرا، کرم سے تیرے کچھ اور گنجائش نکل آئی، یہ ہے سیل ممتنع۔ اس کے اندر جو الفاظ کا انتخاب ہے یہ بے دل کی شاعری نہیں ہے، نہ غالب کی شاعری ہے۔ بڑا آسان سا شعر ہے کہ میں ان کو دیکھتا تھا ہوتے تھے وہ خفا، اب اور بھی خفا ہیں جو میں دیکھتا نہیں، یہ ہے سیل ممتنع۔ اس کے مقابلے میں آپ غالب کو پڑھیں، مومن کو پڑھیں، اور بے شمار جدید شعراء کو بھی پڑھ لیجیے آپ، وہ فیض ہو یا دیگر لوگ ہوں، اقبال ہو، آپ کو نہیں ملے گا سیل ممتنع، مل سکتا ہے۔ تو جو آپ نے کہا سول سائنس کا سیل ممتنع، تو گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ یہ جو سوشل کنسٹرکٹ کا کانسیپٹ ہے اس کی بنیاد ارتقاء ہے۔
کہ معاشرہ ارتقا کرتا ہے، ارتقا کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ ارتقا وحی کا تابع ہے، وہی بتاتی ہے ارتقا کیسے ہوگا، کیونکہ وہی مکے کی پیداوار نہیں ہے نہ مدینے کی پیداوار ہے، بلکہ مکہ اور مدینہ بنے ہیں وحی کی وجہ سے۔ اس چیز کو مسلمان نہیں سمجھتا، اور میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ 1972 سے جو میں نے انوالومنٹ کیا ہے اس سوشل سائنسز کے اندر، تو اللہ کی مہربانی سے مجھے موقع ملا ہے دنیا میں ہر جگہ سوشل سائنٹسٹ کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا، گلوبل لیول کے اوپر، میں پاکستان لیول پہ نہیں۔ اور یہ بات سمجھنے میں لوگوں کو بڑا وقت لگتا ہے کہ کس طرح سے یہ گویا کہ ایک ڈی ایجوکیشن آف سوشل سائنسز اینڈ دین ری ایجوکیشن ہے، نیو فاؤنڈیشن ہے، ایک پیراڈائم شفٹ ہے، اور وہ آسان نہیں ہے۔ تو نئی نسل کے لیے جو چیز میں چاہوں گا کہنا وہ یہ کہ اگر آپ قرآن کریم کو، سیرت پاک کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ علم کی بنیاد کیا ہونی چاہیے۔ علم وقت کا تابع نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی مقام کا تابع ہونا چاہیے۔ آپ کا مروجہ علم تابع فرمان ہے برطانیہ کا، امریکہ کا، جرمنی کا، فرانس کا۔ اگر سگمنڈ فرائڈ نے آسٹریا میں بیٹھ کر کے اور کچھ چند سو افراد کا سیمپل لے کر کے تجزیہ کر کے ایک تصور پیش کیا، تو کیا یہ بنیاد بن سکتا ہے جنوبی افریقہ کے افراد کی نفسیات کی تعبیر کرنے کا؟ ایسا ہونا نہیں چاہیے نا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے۔ آج بھی جو ماہر نفسیات کلینیشین ہے ساؤتھ افریقہ میں، وہ سائیکو انالسٹ کی اس تھیوری کو، جس کی بنیاد یہ چند افراد کی کہانیاں تھیں، ذاتی واردات تھیں، اور اس نے ایک اس پر مفروضہ قائم کیا، اس کی بنیاد پہ آپ نے ایک پوری کی پوری علم کو سیکھا اور اس کو اپلائی کرتے ہیں۔ اگر مجھے بتائیے اس بنیاد پہ جو آپ ڈائگنوز کر رہے ہیں ایک شخص کا، وہ ڈائگنوسس چاہے اس کا لیبڈو کے بارے میں ہو، پرسنالٹی لیئرز کے بارے میں ہو، انکانشس کے بارے میں ہو، کسی کے بارے میں ہو، وہی تو بیس بنے گا نا آپ کی پرسکرپشن کا۔ جب یہ تجزیہ ہی جو آپ کر رہے ہیں وہ اتنا لوکلائزڈ ہے، تو آپ کیسے اسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے مقابلے میں وہی جو ہے وہ صوفیہ کا تصور نہیں ہے، صوفیہ کی طرح تجربہ کر لیا کوئی کسی نے، صوفی بیٹھ گئے ایک اللہ اللہ کرنے تجربہ ہو گیا ان کا۔ رسول نے کبھی یہ نہیں کیا، نہ وہی کی وہ شکل ہے۔ وہی اور تصوف دو بالکل مختلف چیزیں۔ تصوف is something acquired، وہی is not acquired۔ کیا نبی چاہتے تھے کہ نبی بنے؟ کوشش کر رہے تھے اس کے لیے، وہ مشق کر رہے تھے اس کے لیے، خوب محنت کر کے بنے وہ نبی؟ ایسا ہوا کبھی؟ قرآن خود کہتا ہے کہ ہم اس کو چاہتے ہیں بناتے۔ نبوت ایکوائرڈ نہیں ہوتی کبھی بھی، صوفی کا سارا معاملہ ایکوائرڈ ہے۔ یو کین ناٹ کمپیئر دیٹ، اینی ہاؤ دیٹس ناٹ دا ایشو۔ ایشو یہ تھا کہ یہ جو سیل ممتنع سوشل سائنس کا، وہ یہ ہے کہ آپ جب تک بنیادی تصور کو کہ علم کا ماخذ اور مصدر کیا ہے، وہ علم جو وحی کے ساتھ ٹکراتا نہیں ہے، وہ علم چاہے طب کا ہو، کیمیا کا ہو، کسی بھی شعبے کا ہو، وہ علم وہ ہے جس کو ہمیں اس کے ساتھ شامل کر کے ایک نئی بنیاد بنانی ہے۔
اس پہ کام بھی ہوا ہے، ہم نے کچھ چیزیں تباہ کی ہیں، میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں، اور چیزیں بھی ہیں. اور جب تک یہ کام نہیں کیا جائے گا اس وقت تک آپ ایک آزاد ذہن اور ایک آزاد ملک پیدا نہیں کر سکتے. آپ غلام در غلام رہیں گے. صرف یہ ہوگا کہ میگرو ہل کا 2004 کا نہیں 2022 کا ایڈیشن آپ استعمال کریں گے، رہے گا میگرو ہلی کا، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا. تو اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. یہ جو کتاب جناح اسلامک ویژن آف پاکستان ہے، یہ دراصل میرے مختلف خطابات ہوتے رہے NDU میں اور بعض یونیورسٹیوں کے اندر، نسٹ میں بھی اور جگہوں پر. تو NDU کے ایک سابقہ وائس پریزیڈنٹ تھے، وہ بیٹھے ہوئے تھے جب میں نے لیکچر دیا. کہنے کہ آپ جو باتیں کہہ رہے ہیں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں، تو یہ کیوں نہیں آپ اس کو ہمارے رسالے میں تباہ کر لیں. میں نے کہا بھی آپ کا جو رسالہ ہے میں وہ دیکھتا ہوں، میں جانتا ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ کروں. تو میں نے پھر وہ اپنے نوٹس جو تھے ان کو لکھا، اس میں کئی مہینے لگ گئے. جب وہ لکھا تو وہ بن گئے کوئی 70 صفحے کے. تو پھر میں نے ان سے کہا کہ بھئی یہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ آپ کے رسالے میں 70 صفحے کا کوئی مضمون تباہ ہو اور دوسروں کا حق مارا جائے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو الگ تباہ کر دیا جائے. تو ان کا ٹھیک ہے، پھر آپ مسودہ ہمارے یہاں بھیجیے، ہم تباہ کر دیں گے. پھر وہ تبدیل ہو گئے، بات آئی گئی ہوگی. تو پھر وہ پڑھا رہا، پھر پتہ نہیں کسی شخص نے کہا کہ بھئی کب تک پڑھا رہے گا، لیٹس پرنٹ اٹ. تو ایک صاحب جو یہیں کے پبلشر ہیں اسلام آباد ہی کے، انہوں نے کہا کہ ہم اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. میں بھی ٹھیک ہے. تو پھر اس کو میں نے ریوائز کیا اور جو کچھ کرنا تھا کر کے. اس کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ قائد اعظم کی تصویر کا وہ رخ جس سے قوم آگاہ نہیں ہے ان کے سامنے آئے. اس کا مقصد یہ نہیں ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں، بلکہ ہمارے ایک اخبار نے بطور مذاق کے جناح صاحب کا ایک کیریکیچر پرنٹ کیا جس میں ان کی داڑھی اگی ہوئی تھی، اور کہا کہ بعض لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جناح کو مولوی بنا کے پیش کریں. میں نے اس میں جو ان کے خطابات نقل کیے ہیں ان میں ایک خطاب یہ بھی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ نہیں، خطاب کا آغاز ایسے ہوتا ہے کہ میں نے دنیا کے ہر چیز سے فائدہ حاصل کیا ہے، میرے پاس بہت پیسے بھی ہیں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مرتے وقت میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس بات کی شہادت دے کہ جناح کفار کے ساتھ لڑتا ہوا اسلام کا علم ہاتھ میں لیے ہوئے مرا. یہ خطاب وہ کرتے ہیں مسلم لیگ کے کنونشن سے 1943 یا 45 میں. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو اسلام تشریف لایا ہے وہ دھرنوں سے، علماء کے مطالبوں سے، علماء کے ڈر سے تشریف لایا ہے. مجھے بتایا جائے کہ اس وقت کون سے علماء جناح صاحب سے مطالبہ کر رہے تھے کہ تو گولی مار دیں گے نہیں اگر کہو گے تو. وہی نہیں، اور بہت سے خطابات ہیں جس میں کہ وہ یہ بات صاف کہتے ہیں کہ اس ملک کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے. وہ 43 کے اندر بامبے کے اندر ایڈریس کرتے ہیں، ایک اسماعیل کالج تھی اس کی موک پارلیمنٹ سے، اور کہتے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد اسلام ہوگی، اسلامک اکنامکس، اسلامک سوشل سسٹم وغیرہ وغیرہ. یہاں جو خطابات کرتے ہیں، اسٹیٹ بینک کا ایڈریس ہو یا کوئٹہ کا خطاب ہو، کراچی کے خطابات، اس میں وہ بار بار اس بات کو دہراتے ہیں. یعنی ایک شخص تقسیم سے پہلے، تقسیم کے بعد اور اس تقریر کے بعد بھی جو پیش کی جاتی ہے، انتخاب تو 48 میں ہوا نا، وہ تقریر ہے اگست 1147 کی.
جس پہ سارا افسانہ بن گیا. اس کے بعد کی جو تقاریر ہیں وہ ساری یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دستور کی بنیاد شریعت نہیں ہوگی، دے آر لائرز، جھوٹے ہیں وہ. یہ الفاظ ہیں. اچھا، اگر ایک شخص یہ کہہ رہا ہے تو ہم اس کی بات مانیں گے جو کہہ رہا ہے، جو ہمارے دماغ میں. لیکن اس کی بات نہ کسی نے سنی نہ سنائی گئی. اور یہ دکھ ہوتا ہے کہ بے شمار پاکستانی بھی اور غیر پاکستانی بھی جنہوں نے جناح صاحب پہ لکھا ہے، وہ صرف ایک رخ پیش کرتے رہے ہیں. انہوں نے کوشش نہیں کی کہ پوری امیج انسان کی ہے. جب آپ جائیں نا پارلیمنٹ میں تو جناح صاحب سوٹ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ جائیں سرکاری دفتر میں تو کراس لیگ اور سگار ہاتھ میں ہے. جب وہ تشریف لائے ہیں ہندوستان سے پاکستان کراچی میں، وہ جہاز تھا منا سا، بالکل چند آدمی بیٹھ سکتے ہیں، اس میں آئے ہیں اور قدم رکھا ہے تو وائٹ شیروانی ہے، وائٹ شلوار ہے، جناح کیپ ہے، ان کی بہن ان کے ساتھ ہے، اور مرد دم تک یہ لباس ہے. حتیٰ کہ ہی انسٹرکٹڈ مائی آفیشیل فوٹوگراف ول بی ود جناح کیپ اینڈ شیروانی. یہ ان کی انسٹرکشنز ہیں. دفتر میں کیا ہوا؟ تو یہ جو ظلم ہے ایک بانی پاکستان کے ساتھ، دس واز دا مین موٹیو. تو محض ایک میں نے مضمون لکھنا چاہا تھا وہ، لیکن میں نے اس میں وہ یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ جو علامہ اسد کا مضمون تھا، واٹ ڈو مین بائی پاکستان، تاکہ لوگ اسے پڑھ لیں. اور اس میں ایک چیز ایسی ہے جو شاید آپ میں سے کسی نے نہیں بلکہ آپ کے اساتذہ کے بھی علم میں نہیں ہو سکتی، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے ملک کا جو نام رحمت علی نے تجویز کیا تھا وہ پاکستان نہیں تھا، وہ پاکستان تھا، PAKSTAN. میں نے فوٹو دیا ہے ڈاکومنٹ کا ڈائریکٹلی، اس خط کا جو لکھا ہے انہوں نے، اور جو مضمون لکھا تھا ناؤ اور نیور. یہ جو ہوا پاک ریزولوشن 23 مارچ کو، تو 24 مارچ کو لاہور ہی میں جب یہ چل رہا تھا تو شام کو عبد الرحیم جو ان کے روم میٹ تھے رحمت علی کے، انہوں نے بلایا چائے پہ جناح صاحب کو، اور وہاں یہ بات چھڑی نام کی. تو جناح صاحب نے کہا کہ اس پر بہت آرکل چرچا ہے. رحیم نے کہا آپ کی کیا رائے ہے؟ علامہ اقبال ہی پسند کرتے ہیں اس نام کو، واٹ ڈو یو سے؟ تو قائد اعظم کے الفاظ ہیں، اف یو پیپل لائک اٹ آئی ہیو نو آبجیکشن ایکسیپٹ in the name you have on the pamphlet include I, which stands for Islam, and which will be the link between these provinces. جو یہ پی اور وہ آپ کا ہے پنجاب کا، اور وہ سرحد کا، اور وہ بلوچستان کا اور افغانستان کا جو نام سے بنا تھا پروونسز سے، اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ان پروونس کا جو لنک ہے وہ یہ آئی لاؤ اسلام اینڈ اسلام. یہ چیز کبھی آپ کے کسی استاد نے، محقق نے تلاش کی تاریخ کے اندر؟ اگر آپ کے بچے کو یہ معلوم ہو 3 سال کے، جو ہمارے ملک کا نام ہے اس کے اندر اسلام ہے، تو وہ کہے گا وی وانٹ لبرل ڈیموکریسی. کیا سنتے ہیں آپ بچپن سے؟ جناح صاحب لبرل ڈیموکریسی. یہ صرف یہ سلوگن ہے جو ہر جگہ دہرایا گیا. تو اس لحاظ سے میں نے محسوس کیا کہ یہ چیزیں آنی چاہیے. جو اس کو پڑھے گا، کتنا اس کو استعمال کرے گا، I have no idea.